بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، ہے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا خدا کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا، خدا کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اسی لیے میں نے خود ہی عرض کیا، حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، کہ خدا کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرے اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس خدا کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، یوسف آیت نمبر 18۔ پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعی بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن خدا کی قسم ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت ظاہر ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔
سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اِنَّا الَّذِينَ جَاءُوا أَبَاءَ الْإِفْكِ، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیتیں میری برات کے لیے نازل فرمائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصطح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قربت اور محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے نے کہا کہ خدا کی قسم مصطح رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا يَتْلَا أَوْلَا الْفَضْلَ مَنْکُمْ، یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائیں سے غفور و رحیم تک، کیونکہ مصطح رضی اللہ عنہ یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور مصطح کو جو کچھ وہ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا کہ خدا کی قسم اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت حجشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہے تمہیں، جہاں ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں۔ خدا کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج محترمین میں میرے مقابل کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمانہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیلات اس حدیث کی جو ان ابکار کی طرف سے پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ خدا کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔
صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔